آگے دیکھیں قرآن 462 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عورت نماز کے آخر وقت میں، ٹھیک ہے، آخر وقت نماز کا اس کا آخر وقت میں خون سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی جو یعنی فرض کریں مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کا آخری وقت چل رہا ہے اور وہ خون سے پاک ہو جاتی ہے، اور اس کے پاس اندازاً اتنا وقت ہو کہ غسل کر کے ایک سے زائد نماز پڑھ سکے، تو ضروری ہے کہ نماز پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو اس کی قضا بجا لائے گی۔ یعنی کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم، یعنی فرض کریں کہ ویسے ہے ایسے کہ مغرب کی نماز 12 بجے قضا ہوتی ہے، 12 سے پہلے آپ مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں، 12 بجنے میں اب 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، 1 گھنٹے میں وہ چاہے تو نہا کے غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھی تو وہ جو نماز اس کے اوپر تھی وہ قضا ہو جائے گی، وہ اس کی قضا کرے گی، کیونکہ اس کا وہ خون سے پاک ہو چکی تھی، اس وقت میں وہ نماز پڑھ سکتی تھی، اس لیے اس نے نہیں پڑھی تو اس کی قضا اس کے اوپر ہوگی۔ 463 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک حائض کے پاس حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کے لیے وقت نہ ہو لیکن تیمم کر کے نماز وقت کے اندر پڑھ سکتی ہو، تو حضرت واجب یہ ہے کہ وہ نماز تیمم کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، غسل میں اس کو ٹائم لگے گا تو تیمم کے ساتھ اس نے نماز پڑھنی ہے، فوراً سے تیمم کر لے اور تیمم کے بعد پڑھنا ہے وہ نماز پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو قضا کرے۔ لیکن اگر وقت کی تنگی سے قطع نظر کسی اور وجہ سے اس کا فریضہ ہی تیمم کرنا ہو، یعنی کہ کوئی اور وجہ بن گئی ہو اس کا تیمم کرنے کی، مثلاً مثال دے رہے ہیں اگر پانی اس کے لیے مضر ہو تو ضروری ہے، یعنی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہو یا اس صورت میں بھی تیمم ہو سکتا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ مثلاً اگر پانی اس کے لیے مضر ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو ضروری ہے کہ قضا کرے، یعنی کہ اسے پتہ ہے کہ ابھی میرا فریضہ نماز بن گیا ہے، میرا حیض سے پاک ہو چکی ہوں، خون سے پاک ہو چکی ہوں، لیکن اگر میں غسل کروں گی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو تیمم کرے، اور تیمم کرنا اگر اس صورت میں بھی اس کے اوپر واجب ہو جائے کہ وہ اس کے لیے پانی مضر ہو تب وہ تیمم کر کے جو ہے اپنی اس نماز کو پڑھے گی۔ آگے دیکھیں 464 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو حیض سے پاک ہو جانے کے بعد شک ہو کہ نماز کے لیے وقت باقی ہے یا نہیں تو ضروری ہے نماز پڑھ لے، یعنی وہ حیض سے پاک ہوئی، غسل بھی کر لیا، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ نماز جو ہے وہ بنتی ہے مجھ پہ کہ نہیں، قضا ہو گئی ہے یا نہیں، وقت ہے یا نہیں، تو فوراً کیا کرے گی کہ نماز پڑھ لے گی یہ شک کی صورت میں۔ 465 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی عورت اس خیال سے نماز نہ پڑھے کہ حدث سے پاک ہونے کے بعد ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں رہے گا، یعنی اسے پتہ ہے کہ میں اگر پاک ہو جاتی ہوں تو میرے پاس وقت نہیں رہے گا، لیکن بعد میں سے پتہ چلے کہ وقت تھا تو یعنی اس پہ نماز قضا بجا لانا ضروری ہو جائے گا، یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب اسے یہ شک تھا کہ مغرب کی نماز کا بھی ٹائم نکل جائے گا اور میں جب تک غسل کر کے آؤں گی، لیکن بعد میں سے پتہ چلے کہ نہیں، ٹائم تو ابھی 1-2 گھنٹے ہیں، ابھی قضا نہیں ہوئی تھی نماز میری، ابھی میں پڑھ لیتی، تو کیا ہوگی کہ وہ نماز کو قضا کر کے پڑھے گی۔ 466 میں کہہ رہے ہیں کہ حائض کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے وقت اپنے آپ کو خون سے پاک کرے، یعنی حائض کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے، اب کیا کرے گی نماز کے وقت اپنے آپ کو خون سے پاک کرے اور روئی اور کپڑے کا ٹکڑا بدلے اور وضو کرے، اور اگر وضو نہ کر سکے تو تیمم کرے اور نماز کی جگہ پر رو با قبلہ بیٹھ کر دعا و صلوات میں مشغول ہو جائے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب جب پیریڈز میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں توضیح المسائل میں کہ حائض بھی چاہے، چلو نماز اس پہ واجب نہیں ہے، روزہ بھی واجب نہیں ہے اس پہ، وہ نہیں اس کے اوپر حرام اس ٹائم یہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ چاہے تو مصلی پہ بیٹھ کے نماز تو نہیں پڑھے گی، لیکن دوسری جو بھی دعا و صلوات میں جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، اور وہ کیا کرے گی، اس کے لیے کیا کرنا اس نے، تیمم کر لے یا وضو کر لے، اور کیا ہے اپنا کپڑا چینج کرے اور چینج کر کے خدا سے دعا و مناجات کر سکتی ہے، یعنی کہ بالکل ہی وہ اس نے خدا سے رابطہ جو ختم ہو گیا اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو، یعنی یہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں 467 میں کہہ رہے ہیں حائض کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا اور اسے اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے بدن کا کوئی حصہ، یعنی حائض کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا اور اسے اپنے ساتھ رکھنا اور اپنے بدن کا کوئی حصہ اس کے الفاظ کے درمیانی حصے سے مس کرنا، نیز مہندی یا اس جیسی کسی اور چیز سے خضاب کرنا گروہ فقہا میں، یعنی فقہا کہتے ہیں جتنے بھی فقیہ ہیں، یعنی بڑے بڑے علماء ہیں، وہ ان کے قول کے مطابق مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی حیض
حائض جو عورت ہے وہ قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتی، مکروہ ہے اس کے لیے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے، میں مکروہ اور چیز ہوتی ہے، حرام چیز اور ہوتی ہے. یا اسے اپنے ساتھ قرآن مجید کو رکھتی ہے، بدن کا کوئی اس کا حصہ اس کے درمیانی حصے سے مس کرتی ہے، نیز مہندی وغیرہ یا قضا وغیرہ کرتی ہے، تو یہ جو ہے مکروہ مانا جاتا ہے علماء میں. یعنی وہ بھی کہ ظاہری بات ہے خود نہیں کہہ رہے، وہ بھی قرآن مجید سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہات میں شامل ہے.